جزاک اللہ شاہد بھائی، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر دے، اور آپ کے والدین، آپ کی اولاد پہ اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آپ کے علم میں اضافے فرمائے، آمین ثم آمین۔ انجینئر صاحب آپ پلیز مائک لے لیجئے، اور آج کے ٹاپک میں بس آپ دیکھ لیجئے، کوئی 10 منٹ کا ٹاپک آپ رکھ لیں۔ کل سید علی بھائی نے ریکویسٹ کی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو کچھ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو بہت بیسک ہیں وہ پلیز ضرور شیئر کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کی رہنمائی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب کو آج پاکستان میں پہلا روزہ تھا اور پہلی افطاری تھی، سب کو مبارک ہو، رب کریم اس میں برکت دے اور ہمیں ہمت اور توفیق دیے رکھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم روزے رکھ سکیں، اور روزے کی جو لوازمات سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر ہم عمل کر سکیں اور ان کو جانچ سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ جو ثمرات اس کے رب کریم نے رکھے ہیں وہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں دے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی سوری سر، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ میرے پاس سید علی رضوی بھائی کا بالکل بھی وہ میرے پاس ایڈ نہیں ہے، میں نے فالو شاید نہیں کیا ہوا۔ آپ میں سے شاہد بھائی یا کسی نے بھی ان کو فالو کیا ہوا ہے تو پلیز ان کو لنک شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ تو ہم جیسے آپ نے کہا کہ 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم رمضان کے حساب سے جو ہے نا یہ احکام جو ہیں روزے کے بارے میں بھی کریں گے، اور رمضان کے ساتھ ہی چونکہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ لنک ہے تو ہم اس حساب سے بھی اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہر روز ہم کرتے جائیں گے۔ آج ہم صرف 10 منٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم کس طرح سے زکوٰۃ اگر نہیں دیتے، کوئی اگر اس سے صرف نظر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ آج ہم صرف اس حد تک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے جو کسی مال کے نصاب کا مالک ہو، یعنی جو بھی نصاب رکھتا ہے کسی بھی طرح کے مال کا، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب ہر مال کے لیے مختلف ہے، تو لہٰذا مال کی نوعیت کے حساب سے جو مال جس مسلمان کے پاس ہے اور وہ سال بھر اس کے پاس رہتا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے قرآن پاک میں جو ہے جا بجا زکوٰۃ کے بارے میں جو احکام، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ ان دونوں کے بارے میں احکام جو ہے نا یہ دیے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں جو حکم ہے سورہ توبہ میں بھی ہے کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کر کے انہیں پاک بنائیے اور ان کا تزکیہ کیجیے، یعنی کہ زکوٰۃ کا ایک تو یہ حکم دیا کہ مال، یعنی جو بھی مسلمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کی جائے، اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے پھر ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جو حقدار ہیں، یعنی مسلمانوں سے لی جائے، مسلمانوں کے اندر جو حقدار ہیں ان کے بیچ تقسیم کر دی جائے، اور تاکہ جو مال ہے ان کا وہ پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، ان کے لیے مباح ہو جائے۔ اور پھر آپ رب کریم کا سورہ بقرہ میں ہم چونکہ آلریڈی ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سورہ توبہ میں ابھی نہیں پہنچے، لیکن سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو کہ اس پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کرو۔ یعنی یہ بات طے کر دی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو باقی ریسورسز کے ذریعے کما کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ایک رب کریم نے حکم دیا کہ جو زمین سے جو پروڈیوس آتی ہے اس پروڈیوس کو بھی خرچ کرو، کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جن کا حق ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ مزمل میں بھی رب کریم کا ارشاد ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور آپ اکثر آپ نے قرآن پاک کی جب آیات پڑھتے ہوں گے تو جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان بھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ رب العزت کی سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2، پھر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 5 ایسے اعمال ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جن جو اسلام یا دین کی بنیاد بنتی ہیں، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی صرف نظر کرتا ہے تو وہ دراصل اس بنیاد سے انکار کرتا ہے، اس بنیاد سے انکاری ہے، تو اس کو رب کریم کے ہاں جو ہے یہ اجازت نہیں ہے اور وہ قبول بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو متفق علیہ میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب یہ کام سر انجام دیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں، اور اس میں کون سی نماز ہے، اس میں زکوٰۃ آ گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص ان باتوں کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا خون یعنی اس کی جان، اس کی عزت اور اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ یعنی یہ مال محفوظ ہو گیا اگر اس میں یہ چیز آتی ہیں، سوائے کس کے؟ اسلام کے حق، اور اسلام کا جو حق ہے اس کا حساب تو اللہ کو ہم سب نے دینا ہے، اور اپنا اپنا ہم سب نے دینا ہے۔ لہٰذا ایک واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکم دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تو اہل کتاب کے پاس جائے انہیں اس شہادت کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے جو متمول ہیں ان سے لیا جائے گا، اور انہی کے جو فقراء اور مساکین جو ہیں انہیں تقسیم کیا جائے گا۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو ان کے قیمتی اموال سے خود کو بچانا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ وہ تھی ہدایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن جاتے ہوئے ان کو دی، اور اس میں اگر آپ ذرا غور کریں باقی ساری چیزیں کہ اگر وہ مانتے جائیں تو آپ نے کس طرح سے ان کو قائل کرنا ہے، بتانا ہے، لیکن ایک بات جو ہے یہ حکم دیا کہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں، اس کام کے اوپر معمور ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کہیں ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جائیں اور وہ خود اپنے لیے طوائف اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور قیمتی چیزوں کو الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، یا ان کا دل اس لالچ میں آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ان کی قیمتی اموال سے خود کو بچانا۔ یعنی انسان کو یہ بھی چاہیے کہ خود، چونکہ انسان کے دل کے اندر یہ ہے تو ہے دنیا کی ہرس تو ہے، تو لہٰذا یہی تو اصل بات ہے کہ تزکیہ نفس یہی ہے کہ ہم اس ہرس کو قابو میں رکھیں اور ان چیزوں سے بے رغبتی کا اظہار کریں جو چیزیں ہمیں کھینچ کے اس بدیانتی کی طرف لے آتی ہیں جس سے رب کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دراصل زکوٰۃ جو ہے اس کی بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت میں یہ باتیں پنہاں ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص کو جب تک کوئی بنیاد نہ دی جائے، کوئی راستہ نہ دیا جائے، تو وہ اپنے اظہار نہیں کر سکتا، یا اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ سخی ہے یا بخل کرتا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اور زکوٰۃ دراصل بخل اور کنجوسی سے انسانی جو مزاج ہے اس کو صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دینا شروع کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، پھر وہ صدقات کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ بڑھ بڑھ کے اللہ رب العزت کے احکام کو پہچانتا ہے، اور پھر ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جن لوگوں کو صرف
دل کی آنکھیں اور دل کے کان جو ہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو پھر جا کے وہ مدد کرتا ہے جو صرف اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جنہیں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جو نہ سڑک پر آتے ہیں نہ دروازے پر آتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی جو حکمت ہے، یہ اس کی حکمت کے لیے بخل اور کنجوسی سے انسان کو پاک کرتی ہے، ہاتھ کھولتی ہے، آدمی کو غنی کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے! اور فقراء کے ساتھ ظاہر ہے جب ہم یہ کرتے ہیں اپنی اس مال سے، تو پھر ایک ہمدردی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، ہم تنگ دستوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فقراء اور ناداروں کی جو ہے نا ان کی کوشش کرنے کی طرف قائل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، وہ بھوکے نہ سوئیں۔ بالکل ایسے جیسے ہماری اسپیس میں ہمارے محسن اللہ حاصل صاحب نے فوراً جیسے ہی رمضان کے ابھی آمد تھی تو رمضان سے پہلے انہوں نے کہا کہ رمضان کا تو حکم ہے ہی، ہم رمضان سے پہلے کیوں نہ اپنا اظہار کریں، اور ہم نے بالکل کیا، اور ہم نے سب نے مل کر اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرے اور اس کا اجر لا اصل صاحب اور ان سارے ممبران کو جو اس اسپیس کا حصہ ہیں رب کریم ان کو دے کہ ہم نے واقعتاً زکوٰۃ کی اس حکمت کو فالو کیا جو فقراء اور کے لیے ہمدردی، تنگ دستوں کے لیے ہمارے ہاتھ کو کھولتی ہے، اور ناداروں کی حاجت برداری کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کا جو ہے یہ ہمت دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں دولت مند جو ہے جس کے پاس بھی جتنی زیادہ دولت ہے، اگر رب کریم نے یہ 2.5% یہ جو زکوٰۃ کا ایک ہے نصاب ہے، جو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر تو وہ مال جس کا تھا اسی کے ہاتھ میں رہتا، وہ کبھی بھی کسی کے اوپر خرچ کرنے کی ہمت ہی نہ کرتا، وہ سوچتا کہ یہ ہے ہی میرا۔ لیکن رب کریم نے زکوٰۃ کا جو ہے نصاب جو زکوٰۃ کا حکم دے کر ہم سب کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم اپنے جو رب کریم نے ہمیں ذرائع دے رکھے ہیں، اسباب ہمیں جو دے رکھے ہیں، جو مال و دولت ہمارے ہاتھ میں ہے، دسترس میں ہے، ہم اس میں سے ہم نہ صرف زکوٰۃ بلکہ اس میں سے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی صلہ رحمی والوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں جو لوگ نہیں سوال کرتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھول لیتے ہیں جو جا بجا ہمیں گرے رکھتے ہیں۔ تو یہ دولت جو ہے اس کی سرکولیشن، اس کی بڑی حکمت تھی رب کریم کی کہ یہ کہیں اسی طرح سے، یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو جو ہے یہ مضر، معاشرے کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے، چونکہ اگر ذخیرہ مال کا کر لیا جائے، ذخیرہ اسباب کا کر لیا جائے، ذخیرہ غلے کا کر لیا جائے، ذخیرہ پھلوں کا کر لیا جائے، جس چیز کا بھی آپ ذخیرے کی طرف آپ کا مائنڈ چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا حق جو ہے ان تک پہنچنے میں آڑے آ رہے ہیں، اور اسی سے منع کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ دراصل اس حکمت کا نام بھی ہے کہ ہم اپنے مال کو دوسروں تک جانے میں کوئی راستے میں رکاوٹ نہ آنے دیں، اور زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس کے لیے تو آپ دیکھیں گے زکوٰۃ نہ دینا سے اگر کوئی انکار کرتا ہے اور اس کی فرضیت سے کہ زکوٰۃ کا کیا ہے، تو پھر تو یہ کفر ہے سیدھا سیدھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کفر ہے، اور اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے ہے تو پھر یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ یعنی اس وجہ سے ہم زکوٰۃ نہ دیں کہ یار کیا مال ہے، یہ چھوڑیں کس کو دوں یہ سارا، یعنی ہمارے دل میں تنگی آ جائے۔ زکوٰۃ دینے میں دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ دراصل آپ کو جو ہے نا یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اس 5 کو 2.5 اور 2.5 کو 10% کر کے لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کی ضرورت ہے فلاح کے کاموں میں، اور ان لوگوں کی پرورش میں جو لوگ ہو سکتا ہے جہاد میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے کام کے لیے ہیں، دین کے لیے جو وہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی اخلاص اور دیانتداری کی بنیاد کے اوپر آپ چیک کر کے آپ ان کے لیے آگے بڑھیں، ان کے لیے کنجوسی اور بخل نہ کریں، اس لیے کہ جو رب کی طرف راستہ جاتا ہے اس پر چلنے والوں پر خرچ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بلا شبہ 2 ضرورت مند ہوں، لیکن جو رب کی طرف چلنے والا ہے اس ضرورت مند کو ٹاپ پرائرٹی دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا ضرورت مند جو ہے نا وہ اس کو ناجائز استعمال بھی کرے، تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پرائرٹی دی جائے جو واقعی رب کی طرف جھکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ وہ تلاش کر کے ایسے لوگوں کو، اس لیے زکوٰۃ جو ہے نا
کا حکم یہ ہے کہ زبردستی اس کو وصول کیا جائے. یہ حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو بڑی گنجائش ہے کہ حکومت نے ہر شخص کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنی مرضی سے جو حکم ہے رب کریم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ایکسرسائز کیا ہے اس طرح سے زکوٰۃ دیں. یہ تو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو ہم خود زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ اسٹیٹ چاہے تو وہ ساری کی ساری بغیر پوچھے وہ کہہ سکتی ہے نہیں جی یہ اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کو زبردستی کہا جائے گا کہ اسٹیٹ ہر شخص سے جو ہے وہ وصول کرے. تو اس کا حکم بھی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے. اور وصول کرنے کا بھی حکم ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو سزا دینے کا بھی حکم ہے. اگر کوئی لڑائی پہ اتر آتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی تک جنگ کرنے کا حکم ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت کا سورہ توبہ میں جو ہے یہ ایک حکم ہے کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز کی اقامت کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو رب کریم نے کہا کہ پھر ان لوگوں سے نہ لڑو، ان لوگوں سے لڑائی ختم کر دو جو توبہ کر لیں، جو نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کریں وہ ہمارے دینی بھائی ہو جاتے ہیں. یہ سورہ توبہ کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد ہے کہ اگر مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنا خون و مال محفوظ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے جنگ کی اور فرمایا اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ ہی پھر متفق ہو گئے. صحابہ کا یہ ایک اجتماعی فیصلہ کہ جی زکوٰۃ ہر صورت جو ہے وہ لی جائے گی اور دی جائے گی. اچھا اب ظاہر ہے زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ مختلف اموال ہیں اور چیزیں ہیں، مثلا جیسے سونا اور چاندی. دو اس وقت کے زمانے میں تو یہ دو زیادہ جو ہے نا سونا اور چاندی جس کو دینار اور درہم کہا جاتا تھا. دینار سونے کا ہوتا تھا، اشرفی جو ہے وہ سونے کی ہوتی تھی، اور درہم جو ہے نا یہ چاندی کا ہوتا تھا. تو سونا اور چاندی اور اس کے ساتھ وہ سامان تجارت جس کی قیمت سونے اور چاندی سے متعین ہوتی تھی، اور آج بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مختلف جو جیسے ہمارے جیسے سینڈ کا پروجیکٹ ہے ہمارے گلگت بلتستان میں، اور ادھر ہمارے نیلم میں جو کانیں ہیں جن سے مختلف جو ہے نا وہ دھاتیں بھی نکلتی ہیں، اور جو جس طرح سے یاقوت ہے اور مرجان ہے اور یہ مختلف اس طرح کے پتھر جو ہیں وہ نکلتے ہیں قیمتی. پھر بعض اوقات کچھ اگر کہیں سے کوئی چھپے خزانے جو ہیں مدفون جو پرانے اگر کہیں ہیں وہ نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی. اور خاص طور پر پھر ان چیزوں کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں جو فزیکلی میٹیریل کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن کرنسی جو آج کل ظاہر ہے پیپر کرنسی کی صورت میں موجود ہے، یہ بھی سونے اور چاندی کے قائم مقام میں ہے، کیونکہ اس کا اسی حساب سے ہم اس کا جو ہے نا وہ جمع تفریق کرتے ہیں. ان سب میں زکوٰۃ ہے. یہ جتنی ہے سونا چاندی سامان تجارت ہے، خواہ وہ مدفون خزانے ہوں، سون کرنسی ہو، جو بھی ہو، بہرحال ان سب کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا جو ایک حکم سورہ توبہ میں ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا لیتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی نوید سناؤ. یعنی رب کریم نے سونے اور چاندی کو یعنی کہ ایک خزانہ بنا لینا، اس کو خرچ نہ کرنا، لوگوں تک نہ پہنچانا، اس میں سے مال نہ نکالنا، جو رب کریم نے حکم دیا اس کی پابندی نہ کرنا، اور اس کو باندھ باندھ کے چھپا چھپا کے گن گن کے رکھنا، اس سے منع فرما دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. جانور کسی کا نقصان کر دے تو وہ ضائع، قصاص، کنویں میں کام کرنے کا جو ہے وہ نقصان ہو جائے تو ضائع، کان میں نقصان ہو جائے تو ضائع، یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں. مدفون خزانے اگر مل جائیں تو ان میں 5واں حصہ رکھا گیا ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا کہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے نا وہ دیا جائے گا. اسی طرح سے مختلف یہ سونے چاندی یا اس طرح سے خزانوں کے بارے میں. اور اسی طرح سے اگر کوئی جانور ہیں جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں، ان میں بھی زکوٰۃ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. یہی سورہ بقرہ میں ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں یہ آیت ہم نے کہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک مال میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، جو بھی ہمارے پاس ہے. ایک شخص جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ افسوس ہے، اس کا معاملہ تو بہت سخت ہے، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟
جن کی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو سمندر پار عمل کر، اللہ تیرے عمل میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس مرد کے پاس اونٹ یا گائے یا بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انہیں قیامت کے دن لایا جائے گا تو وہ بڑی بڑی ہوں گی اور وہ موٹی موٹی اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی۔ جب مارتے ہوئے سب گزر جائیں گی تو پہلی کو پھر لوٹایا جائے گا۔ لوگوں کے فیصلہ ہونے تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو ہم آج چونکہ وقت کم ہے، ہم یہاں اسی پہ ختم کرتے ہیں، اسی کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم جتنے بھی مختلف زکوٰۃ کے اوپر، پھلوں کے اوپر ہے، غلہ کے اوپر ہے، ان کی جو اموال باقی جو ہیں ان کے اوپر ہے، باقی اس کے جو احکام ہیں سونے چاندی کا، پھر ان کے جو مقدار معین ہے، جانوروں کی کیا مقدار ہے، باقی چیزوں کی کیا مقدار ہے، غلے کی کیا مقدار ہے، دفینے جو ڈفرینٹ ہے ان کی کیا مقدار ہے، ان کا پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ ون بائی ون کر کے ہم دیکھتے جائیں گے ان کے بارے میں۔ تو جزاک اللہ، اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ آج کا یہ سیشن الحمدللہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ میں چاہوں گی کہ ہم لوگ پہلے دعا کروا لیں اور اس کے بعد مجھے 10 منٹ چاہیے اور مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے بہت ضروری نوٹ پر۔ انجینئر صاحب آپ پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے آج آپ دعا کیجیے۔ شاہد بھائی نے کیا جا۔ انجینئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اچھا اچھا، ساری نہیں آ رہی تھی آواز۔ جی جی، کیا کرنا ہے؟ سر دعا کروا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کریم قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا جاتا ہے، جو تعلیمات ہیں جو ڈسکس کی جاتی ہے، میرے مالک اس کو قبول و منظور فرما۔ اس کے ثمرات ہماری زندگی میں، دنیا میں بھی رکھنا، آخرت میں بھی رکھنا۔ مالک جی ہم سب جو اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، میرے مالک برکت عطا کرنا ہمارے مال اسباب میں، ہماری زندگی میں، اور ہمارے اس دنیا کی جو اسباب جن کا حساب ہم نے آگے دینا ہے، میرے مالک اپنے فضل و کرم سے اس کے ذخیرے میں برکت عطا فرما۔ ہمیں ایسے اعمال کی طرف راغب رکھنا جس سے ہم اس ذخیرے کو بڑھاتے جائیں۔ میرے مالک ایسے اعمال کی طرف ہمیں راغب رکھنا جو ہمارے والدین، ہمارے اقارب صلہ رحمی والے، یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان پر اپنا فضل و کرم اور ان کی اگلی منزلیں جو ان کو آسان ہوں، اور ان کو ہمارے ان اعمال کا ثواب پہنچتا رہے۔ میرے مالک ان کے اسباب تو کٹ چکے ہیں، لیکن ان کی اولاد، ان کے باقی لواحقین پیچھے، ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیے رکھنا جس سے
ان کے درجات بلند ہوتے رہیں، اور ہمیں توفیق دیے رکھنا کہ ہم ان کو یاد رکھیں جو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ہمارے دوست ہیں، خواہ ہمارے بھائی ہیں، خواہ ہمارے والدین ہیں، خواہ مسلمان ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مالک سب کے لیے بہتری، سب کے لیے فضل، سب کے لیے بخشش۔ میرے مالک ہم جو گفتگو کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اگر کہیں غلطی ہم سے سرزد ہو، اگر ہماری زبان کہیں سلپ ہو جائے تو مالک اسے معاف کرنا، نہ پکڑنا، صرف نظر کرنا، اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم درست رہنمائی کی طرف رہیں اور درست علم تک ہماری رسائی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔